Assalamu alaikum everyone. We are gonna start our event formally. And I'm your host Ahmed from School of Media and Communication Studies, and I am hosting this marvelous event along with my co-host Rubab. Assalamu alaikum. I am Ruba from School of Media Studies, and I would like to thank you all for joining us on this marvelous event to encourage our emerging filmmakers. So, to start our event, I would like you all to show some respect by paying attention to the recitation of Quran. So please play the tilawat. We are celebrating the 75th Independence Day of Pakistan, and not only that, we are also remembering our brothers and sisters in Kashmir and Palestine who are under the oppression and are fighting for real freedom. And our national anthem is performed by a Palestinian singer. As you might know that this event is organized by School of Media and Communication Studies in collaboration with Project Reconnect Pakistan to recognize the hard work and talent of all participants. So for today's event, we have sitting with us Dean of School of Media and Communication Studies, Professor Dr. Anjum Zia, along with the Rector UMT, Dr. Asif Raza, and of course, the pioneers of Project Reconnect, Mr. Kashif Mohsin and Mr. Majid Rafiq. And also we have with us our honorable guests, Mr. Ghulam Hussain Nasir, Anwar Kabir, Shah Bilal and Tajdar Alam. So please give a huge round of applause to welcome our guests. So now I would like to call upon stage the Dean School of Media Communication Studies to share her views with us. So please give a huge round of applause to her. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Honorable Rector UMT Dr. Asif Raza Sahab, respected Mr. Tajdar Alam Sahab, respected Mr. انور کبیر صاحب، آپ سی او ہیں برانڈ اسپیکٹرم کے، آنریبل مسٹر غلام حسین صاحب، وائس پریزیڈنٹ ہیں ٹیلی نار کے، رسپیکٹڈ مسٹر شاہ بلال، وہ نے ریسنٹلی ابھی تھوڑی دیر میں آئی تھنک سو ہی ول بی جوائننگ سون، آنریبل سید کاشف محسن فرام پروجیکٹ ریکنیکٹ، رسپیکٹڈ مسٹر ماجد رفیق فرام پروجیکٹ ریکنیکٹ، HODs from other universities, especially media schools, HODs, students, faculty members and media personnel. میں آپ سب کو آج کی اس اسپیشل ایونٹ پہ خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں، جس کا انعقاد SMCS نے، اسکول آف میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز نے پروجیکٹ ریکنیکٹ کے تعاون سے کیا ہے۔ ویسے تو SMCS بہت سی ایکٹیویٹیز تھرو آؤٹ دا ایئر کرواتا رہتا ہے، اور اس میں اگر میں تھوڑا سا اس سال کی چیزوں کو میں بتانا چاہوں تو اس میں ہم نے ویمنس ڈے پہ 3 days کی ایک ایکٹیویٹی کرائی، مختلف تقریبات کا انعقاد کیا، پھر پریس فریڈم ڈے پہ نامور صحافیوں کو بلا کے ایک ہم نے بہت افیکٹو قسم کی ڈبیٹ کروائی، جو کہ آج کا ہمارا سب سے بڑا ایشو ہے پولرائزیشن کا۔ اس پہ یوم پاکستان یعنی 23 مارچ کو ہم نے بہت ایک افیکٹو ایونٹ آرگنائز کیا، جس میں بہت بڑے بڑے نامور جو ہمارے صحافی مفکر ان کو بلا کے اس کے اوپر ایک ڈبیٹ کروائی گئی۔ دین نیشنل اور انٹرنیشنل اسکالرس کے ساتھ، ایکسپرٹس کے ساتھ، ریسرچرس کے ساتھ ورک شاپس اور سیمینارس، ٹریننگ، اس طرح کی چیزیں روٹین میٹر
ایٹ اسکول آف میڈیا اینڈ کمیونیکیشن. لیکن آج کی تقریب میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت اہم ہے اور اس کی اہمیت دو طرح سے میں بتانا چاہوں گی. فرسٹ آف آل یہ اس ہماری ایک تقریبات کا حصہ ہے جو ہم نے 14 اگست کے لیے پلان کی تھیں، جس کا آغاز ہم 14 اگست کو کل ریڈیو ٹرانسمیشن اسپیشل آزادی ٹرانسمیشن کے ساتھ کر چکے ہیں، اور آج یہ دوسرا بڑا ایونٹ ہے جو ہم اسی ریفرنس سے کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس کے لیے آپ سب کی آمد کے لیے میں بہت مشکور ہوں. یہ ہمیں ایک میسج دیتا ہے کہ ہاؤ مچ لو وی ہیو ود پاکستان، اور یہی چیز ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. یا اس کو اگر میں کہوں کہ زیادہ اس کو یوتھ میں ایک یہ جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، تو ڈیفینیٹلی وی آر ورکنگ آن ایٹ. دوسری طرف یہ تقریب کیوں زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس حوالے سے میں بتانا چاہوں گی کہ یہ فلمز ایوارڈ ہے. اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو ہم نے اس کا ٹائٹل ہے ریکنیکٹ فلم ایوارڈ 2022، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں، ڈیفینیٹلی آپ سب کا تعلق بھی ڈیجیٹل کسی طرح سے ڈیجیٹل کمیونیکیشن کے ساتھ بنتا ہے. تو آج کے دور میں جب کہ ڈیجیٹل کمیونیکیشن جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہو گئی ہے، سب سے امپورٹنٹ ٹول مانا جاتا ہے کمیونیکیشن کا. بڑی ایفیکٹولی ہم اپنی بات جو کہ کئی ورڈز میں، کئی ہزار ورڈز میں بھی نہیں کہہ پاتے، وہ جسٹ ایک چھوٹی سی کچھ سیکنڈز کی ویڈیو جو ہے وہ میسج پرووائڈ کر دیتی ہے. تو یہ ایک کمپٹیشن کیا گیا جس میں 50 یونیورسٹیز نے پارٹیسپیٹ کیا، اور اس کا محور پاکستان تھا کہ پاکستان کو کیسے ریکنیکٹ کیا جائے، پاکستان کو کس طرح سے دوبارہ ہم ایک اس کا جو نظریہ تھا اس کے اوپر واپس لے کے آئیں. تو اس اینگل سے جب ویڈیوز اگر آپ دیکھیں گے، اور ہم نے جب سے دیکھیں، تو اس میں طالب علموں نے، کیونکہ یونیورسٹیز کے درمیان یہ کمپٹیشن تھا، تو انہوں نے پاکستان کے حوالے سے اپنے جذبات کا اظہار کیا، پاکستان سے ریلیٹڈ کامیابیوں اور ناکامیوں کا ذکر بھی کیا، اور اس کے ماضی، مستقبل اور حال، اس کے بارے میں بھی مختلف طرح کی جذبات جو ہیں آپ کو اس ویڈیوز میں ملیں گے. اب اگر دیکھا جائے تو سب سے امپورٹنٹ چیز اس اینگل سے کہ 14 اگست کے ساتھ یہ کنیکٹیویٹی اس لیے ہم نے اس لیے کی کہ اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے پاکستان کے بارے میں بات کرنے کی، اس کی پروگریس اور اس کو آگے لے کے جانے کی، اور یوتھ اس میں سب سے امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. تو ان میں ہمارا آج کا پرائم پرپس بھی یہی تھا کہ جن بچوں نے بہت اچھا کام کیا ہے ان کو ایوارڈز جو ہیں وہ دیے جا سکیں. آج کے ایونٹ کے لیے 10 فلمز جو ہیں وہ شارٹ لسٹ کی گئی ہیں، اور اس میں پہلے 3 بچوں کو پرائزز بھی دیے جائیں گے جو ان کی انکریجمنٹ کے لیے، موٹیویشن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوں گے. اور ڈیفینیٹلی ایک جو ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ایک تو سافٹ امیج اور دوسرا ریئل امیج آف پاکستان جو ہے اس کو پروموٹ کیا جائے، جو کہ ویڈیو کے جانرا سے ہی سب سے زیادہ ایفیکٹیولی کیا جا سکتا ہے. تو اس طرف بچوں کو لے کے آنا، ان کو یہاں سے کچھ سیکھ سکیں. موسٹ آف دا ٹائم ہم اس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے آج کے ایونٹ کا انعقاد کیا ہے. آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ UMT اتھارٹیز، فیکلٹیز، اسکول اینڈ اسٹوڈنٹس وہ ہمیشہ ہر طرح کی اس کوشش کا ساتھ دینے کو تیار رہتے ہیں جو پاکستان کو استحکام کی طرف لے کے جاتا ہے. ہم پاکستان کی تعمیر نو میں دیانت، صداقت، تنظیم، خلوص، توجہ اور محنت کے ساتھ اپنا حصہ ڈالتے رہیں گے. اس عہد کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی. آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ. Thank you so much, ma'am, for sharing your kind views with us. And you are truly an inspiration for all of us, not only the students of School of Media and Communication Studies, but for all the students of UMT. So now moving forward, ہم اپنے ایونٹ کی بات کریں تو ہمارے ایونٹ کا جو تھیم ہے ریکونیکٹ پاکستان. It doesn't only reconnect the people of Pakistan, but the people around the globe. فلم ایک ایسا میڈیم ہے جس کو پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے. پوری دنیا میں جس طرح جہاں پہ بھی فلم کی آڈینس موجود ہے وہاں پر آڈینس سے
آڈینس کو ہمارا یہ پروجیکٹ ریکنیکٹ جو ہے کنیکٹ کرتا ہے ہماری آڈینس کو. اور اب ہم بڑھتے ہیں اپنے ایونٹ کی طرف. تو آگے ہمارے پاس ہمارے اگلے اسپیکر کو میں اسٹیج پر بلانا چاہوں گا. اور اس سے پہلے کہ میں انہیں اسٹیج پر بلاؤں, میں ایک چھوٹی سی بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. ہم نے ایک ورکشاپ کروائی تھی بیفور دس ایوارڈ سرمنی, اور اس میں ہم نے سر کو انوائٹ کیا, اور سر نے ایک بہت کمال کی بات ہمارے ساتھ شیئر کی تھی. میں چاہوں گا کہ سر جب اسٹیج پر تشریف لائیں تو ہم سب کے ساتھ وہ بات شیئر کریں, دا ڈفرنس بٹوین نیڈ اینڈ پرپز. تو آئی ایم گونا کال ہم آن اسٹیج. دا مین ہمسیلف از ناٹ اونلی اے فلم میکر بٹ اے مینٹور, اے میوزیشین اینڈ وٹ ناٹ. پلیز ویلکم آن اسٹیج سید کاشف محسن. گیو اے ہیوج راؤنڈ آف اپلاز فار ہم. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا یہاں پہ آنے کا, کیونکہ میں دوبارہ سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے ڈفرینٹ قسم کے ایوارڈ شوز ہوتے ہیں, پروگرامز ہوتے ہیں, جن میں ہم مختلف قسم کی انٹرٹینمنٹ میں انوالو ہوتے ہیں. ہمارے لیے وہ چیزیں ڈھونڈتے ہیں اور ہم وہ شوز پہ جاتے ہیں, اور پھر زیادہ ظاہر ہم ان میں انوالو ہو جاتے ہیں. لیکن ایسا شو جس میں ہم ایکچولی نئے فلم میکرز کو, نئے آئیڈیاز کو ایکچولی ہم پروموٹ کر رہے ہیں, جس میں بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ, میں بھی آپ کو پوری لے کے آگے چلوں گا. اس میں آپ لوگوں کا آنا یہ پروجیکٹ ریکنیکٹ کے لیے ایک بہت آنر کی بات ہے. تو بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. اچھا جی, ہم اپنی پریزنٹیشن شروع کریں جی. سو یہ پروجیکٹ ریکنیکٹ کی جو سلوگن ہے, اٹ از ریئلائز یور لیگیسی اینڈ دین ریڈیفائن یور ڈیسٹنی. ایک بات اور میں یہاں پہ ایڈ کرتا چلوں کہ یہ جو ہم نے فلم کمپٹیشن کیا ہے یہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے, اٹ از اے ویژن. اٹ از اے ویژن. ہم چاہتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہماری جو جنریشن, ینگ جنریشن ہے, اور ایون جو لوگ اس وقت ڈرائیونگ سیٹس میں ہیں, جو نئے نئے ماں باپ بنے ہیں, ان سب کو ہم ایک کوئی ایسی چیز دے سکے. کیونکہ بہت سارے لوگ جب بات کرتے ہیں کہ جی میڈیا پہ کوئی سائن مزدار چیز نہیں آ رہی ہے, تو ہم ایک پوری ینگ لاٹ کو ایک ڈائریکشن میں لے جانا چاہتے ہیں. سو دس از آور سلوگن. پلیز نیکسٹ. پروجیکٹ ریکنیکٹ بیسکلی ہے کیا؟ پروجیکٹ ریکنیکٹ جو ہے, اس کو پروجیکٹ کا نام دینے کا یہ کہ ہم فوکس ہو جائیں کہ ہم نے ادھر جانا ہے, اور ہم بار 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 اگر ہم کسی اپنی پروفیشنل انگیجمنٹ میں پھنسیں تو ہمارے ذہن میں ہو کہ یہ پروجیکٹ ہے جو کہ چل رہا ہے, اور ہم نے اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا ہے. اور یہ جوڑنے کا جو لفظ ہے یہ ہے ریکنیکٹ. یہ شاید ہمیں لگتا ہے کہ کہیں پہ وہ کنیکٹ جو تھا, جو قائد اور اقبال لے کر چلے تھے, وہ کہیں تھوڑا سا ویک کر گیا ہے. وہ موجود ہے, وہ اندر ہم سب کے اندر روٹڈ ہے. اس کی تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں, کیونکہ میں گیا ہوں, میں کوئی اس سے کافی میں بھی آگے بتاتا ہوں کو, تو آج یہاں کے بچوں کو بڑوں کو میں ملتا رہتا ہوں میڈیا میں ہونے کی وجہ سے, تو وہ ہے اندر, اس کو صرف ریکنیکٹ کرنا ہے. تو یہ بیسکلی پروجیکٹ ریکنیکٹ ہے. اس کے اور بہت ساری چیزیں. So we believe in reconnecting our current and future generation with our eternal source of knowledge and wisdom, and through modern tools of audiovisual communication. جو eternal source of, اچھا یہ اس چیز کو سمجھ نہیں ذرا, ایک وہ نالج ہے جو آپ پڑھتے ہیں, کتابیں پڑھتے ہیں, ویڈیوز دیکھتے ہیں, اور بہت سارے ریسورس ہیں, اس سے آپ حاصل کرتے ہیں. لیکن ایک ایٹرنل ہے جو کہ انویزیبل ریسورس, اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے, اس کو ایبزارب کیا جا سکتا ہے. جب آپ کی یہ والی نالج اور وہ والی نالج کا کمبینیشن بنتا ہے نا, تبھی چیز پاسبل ہے. ہمارا یہ ماننا ہے, اور ہم نے یہ سارا کچھ اپنے مینٹورس سے ہی سیکھا. اور ہمارے مینٹورس میں آف کورس اقبال, قائد, اور اس سے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم نے بات سیکھی, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کو آگے پہنچانے کی کوشش کریں. نیکسٹ.
یہ کون ہے لوگ؟ یہ کنیکٹ، یہ پروجیکٹ کنیکٹ بنا کیسے؟ پلیز نیکسٹ سلائڈ. ماجد رفیق اور میں ہم کافی عرصے سے، 15-20 سالوں سے ہم نے بہت سارے فلم پروجیکٹس اکٹھے ہم کر رہے تھے. آف اینڈ آن میں تو خیر اپنی اس پروفیشنل چیز میں لگا رہا. ماجد آتے تھے، جب بھی آتے تھے تو ایک نئی انرجی لے کے آتے تھے اور ہم پھر وہ نیشن کے لیے کوئی چیز کرتے تھے. اور ہم نے اس میں جیسے ہم نے ایک پروجیکٹ کیا تھا نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے، اس کے لیے ہم نے 100 ایپیسوڈس کی تھی اور اس میں ہم نے انسنگ ہیروز آف پاکستان کو انٹروڈیوس کرایا تھا. اور اس سے ہمیں خود بھی بہت انرجی ملی. ان سارے زمانوں میں ہماری بات ہوتی رہتی تھی کہ یار دوبارہ سے کیسے کنیکٹ کریں. تو ہم جڑے اور پھر ہم نے یہ پروجیکٹ ریکنیکٹ کو فارم کیا اور ہم نے کوشش کی کہ وہ ساری چیزیں جو ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھائی ہیں، کتابوں سے ہم نے سیکھی ہیں، جیسے میں نے کہا قائد اقبال علیہ السلام جو میں بتاؤں اس پہ واپس لکھی، لیکن ایک ماڈرن طریقے سے. اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آج کل کی جنریشن کو جب تک آپ ان کی لینگویج میں بات نہیں کریں گے تو بات ایکسیپٹ نہیں ہوتی. اس میں کئی دفعہ ایک جنریشن جو ہے تھوڑی سی ریجیکٹ ہو جاتی ہے کہ جی یہ نئی جنریشن جو ہے جی وہ ڈس ریسپیکٹفل ہو رہی ہے، وہ بات ہی نہیں سمجھ رہی. ایسا کچھ نہیں ہے. میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ یہ بچوں میں بہت پوٹینشیل ہے اور آئی ایم ریئلی ہوپفل. صرف ہم نے ان کی زبان میں بات کرنی ہے. ان کا اتنا تو حق ہے کہ ان کی زبان میں بات کریں. وہ آپ کے ساتھ جڑیں گے اور وہ پاکستان کو انشاءاللہ بہت آگے لے کے جائیں گے. تو یہ تھا پیچھے سارا اس کا. میں نے اور ماجد نے مل کر پھر ہم نے یہ شروع کیا. پلیز نیکسٹ سلائڈ. اور پھر ہم یہ ایک پروجیکٹ جو ماجد نے بنایا جو کہ بہت ہی مزیدار پروجیکٹ ہے، وہ ہم آخر میں آپ کو دکھائیں گے، جو کہ اس ساری چیز کی بیسس پہ ہے کہ یہ سارا ٹریک پاکستان کا کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا اور یہاں تک کیسے پہنچا. انشاءاللہ تعالیٰ یہ بات جب دیکھیں گے تو آئی ایم شیور اٹ ول ٹچ یور ہارٹس. نیکسٹ سلائڈ. یہ میرا ایک چھوٹا سا پروفائل ہے تاکہ تھوڑا سا سمجھ جائے. پلیز دیکھ لیجیے. I am a filmmaker and have been working for over 15 years and made over 150 films, including commercial spots, docudramas, documentaries, and many other things. And I've worked locally and internationally, and I have a passion to do music. My work has been a part of the campaign locally and internationally, and I teach music also. And I have a passion to do mentoring to young people, and I want them to find their uniqueness so that they can become the extraordinary and they can lead the nation. Thank you. اس کے بعد جب ہم نے یہ سب کچھ بنایا تو یہ کچھ پروجیکٹس ہیں جو پھر میں نے ایک ہمارے کمرشل دنیا چل رہی تھی، ظاہر ہے وہ that's your bread and butter، اور وہ بڑے ہائی اینڈ پروجیکٹس ہوتے ہیں، آپ ان کے ساتھ کام کر رہے تھے. لیکن جب ہم نے یہ بنایا تو اس کے بعد ہمیں سمجھ آئی کہ ہیروز بنانا بہت امپورٹنٹ ہے. ویسٹ نہیں ہے، جو لوگ بھی آگے گئے وہ کسی بھی فیلڈ کے ہیروز ہیں. جب تک آپ ہیروز آئیڈیلز نہیں بناتے تو لوگ فالو کر کے وہاں کو نظر نہیں آتا پہنچنا کہاں ہے. تو یہ بنانا بہت ضروری ہے. تو میری جو یہ کہانیاں ہیں، ایک تو وہ پروفٹ سٹوریز ہیں جن کو بہت، جیسے میں نے کہا اس کہانی کے طریقے سے جیسے نئے بچے بچیاں سمجھنا چاہتے ہیں. اور دوسرا یہ جو میں نے کچھ ابھی اس نان گوئنگ پروجیکٹ جس میں یہ کچھ پروجیکٹس کے جس میں جو اقبال کی جو کہانی ہے نا، میں یہ بتانا چاہتا ہوں اس میں کیا فرق ہے. اس میں فرق یہ ہے کہ اقبال، ہم کہتے ہیں یار اقبال نے یہ کیا وہ کیا، یار فرق نہیں آتا یار، لوگ کیوں نہیں سمجھتے آج کل کے بچے. فرق یہ ہے کہ اقبال ٹھیک ہے ان کو گلوریفائی کرنے کی ضرورت ہے، لیکن صرف گلوریفائی ہی کرتے جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے یہ اس میں کرنے کی ضرورت ہے بتائی ہے کہ اقبال ایکچولی بنتا کیسے ہے، تاکہ یہ بچوں کو، نئی جنریشن کو یہ بات سمجھ آئے کہ یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے. جب اقبال بنا تو اس کی ماں نے کیا قربانی دی، ان کے باپ نے کیا کیا، مولوی صاحب نے جب ان کو وہاں سے نکال کے مدرسے سے دوسری جگہ پہ بھیجا، انہوں کی کیا کنٹریبیوشن کی، ان کی آئے کہاں سے آئی. اس کے بعد جب وہ آگے گئے تو پروفیسر آرنلڈ نے کیا کیا، پھر وہ
کیمبرج گئے، بالکل ان کا ایک پورا صوفی ٹریک ہے. اس اقبال بننے میں خالی اقبال نہیں تھا، پوری سوسائٹی کی کنٹریبیوشن ہے، اور تب اقبال بنتا ہے. تو جب تک ہم وہ ٹریک اس طرح سے نہیں فالو کریں گے تو ہم اتنے بڑے لوگ پیدا نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے نا. ہمیں تو صرف گلوریفائی کر کے ٹھیک ہے گلوریفائی کریں، لیکن سمجھیں ان کی بچار. مطلب میں نے جب کیا ان کو ٹریک ڈاؤن ان کی پوری کہانی کو، تو مجھے لگا کہ ان کی تو پوری زندگی کا مقصد ہی یہ تھا کہ اس کو سمجھو نا، میں نے تو ایک چیز بنا دی ہے، اس کو ٹریک کو بناؤ، فالو کرو اور بناتے چلے جاؤ ملٹی پلیٹ. تو یہ کہانیاں پھر اس طرح سے چلی. پلیز نیکسٹ سلائڈ. سو پھر ہم نے اپنا ایکسپیرینس پول کیا اور ہم نے ایک، میں نے اور ماجد نے، ہم نے پھر اپنا ایک وے فارورڈ ڈیزائن کیا. نیکسٹ سلائڈ پلیز. اور جب ہم نے وے فارورڈ ہم نے کچھ بہت لوگوں سے ملے اور اس کے بعد ہم نے کہ ہم نے ان کی تھیمس پہ کام کریں جس میں ہماری لاس اسلامک سویلائزیشن تھی. جیسا کہ میں نے کہا ہمارے ہیروز، وہ ان پہ ہم نے کہا ہم کچھ بنائیں گے. کنٹمپریری ایشوز جو پاکستان فیس کر رہا ہے، اسلاموفوبیا، کلچرل انویژن تھرو میڈیا جو ہو رہی ہے. میں یہاں بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کس طرح سے میں جب ہم، اور اس میں کوئی جینڈر کی بات نہیں ہے، جب ہم میں اور ماجد ہم ایک نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے کام کر رہے تھے اور ہم نے پروجیکٹ کیا. یہ آج سے 15 سال کی پہلے، اس سے بھی زیادہ کیا بات. اس وقت ہمیں انٹیلیجنس نے بتایا کہ ایک بہت بڑی فنڈنگ ہوئی ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی عورتوں کو خراب کرنا ہے. یہ جینڈر ایشو نہیں ہے، پلیز اس کو جینڈر میں نہیں پھنسنا. اور اب اس ہوگا کیا؟ جب مائیں ڈسٹرب ہوں گی نا تو جنریشن ڈسٹرب ہو جائیں گے. تو یہ اب آپ دیکھیں کہ لیفٹ رائٹ میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا، لوکل میڈیا، کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ایڈ ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے روٹ سے ہلے. تو ہمیں کانشیس رہنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کون ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے، اور ہم اگر اپنی روٹس کے ساتھ جڑے رہیں گے تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ باہر جائیں، جاتے ہوں گے آپ کا شور. جو ہمارا، میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ جو ہمارا اسٹریٹ انٹلیکٹ ہے وہ باہر والوں سے بہت زیادہ ہے. یہاں ہمارے پاس بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں جو کہ I need time please because this is a very important thing and I want all of them to understand something. تو یہاں پہ ہمارے سارے پاکستانی جنہوں بیٹھے ہوئے ہیں اپنی زندگیاں انہوں نے بنا کے دکھائی ہیں. گورا نہیں ایسے کر سکتا. سو پراؤڈ ہونے کی ضرورت ہے ایز اے پاکستانی. پلیز نیکسٹ سلائڈ. تو جب ہم ملے اس کے بعد ہم نے کہا کہ we started reconnecting. ہم نے مائنڈس، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، مائنڈس، ہارٹس اور ول، یہ ہمارے ساتھ جڑتے چلے گئے. نیکسٹ سلائڈ. اور پھر ہمارے ساتھ مختلف لوگ ہمارے ساتھ جڑے جو لوکلی اور انٹرنیشنلی، جن کا نام تھا اور جنہوں نے ہمیں گائیڈ کیا، جن کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے ریسورس پول کیا اور پھر ہم آگے چلنا شروع کیا. پلیز نیکسٹ سلائڈ. سو ہم نے جب یہ کر لیا تو پھر ہم نے کہا کہ ہم انسپریشنل نیشن بلڈنگ کانٹینٹ بنائیں گے جس کی بہت ضرورت ہے، اور پروموٹ کریں گے ینگ فلم میکرس کو، بیکاز جس تیر سے انہوں نے ہمیں شکار کیا ہے نا، ہمیں بھی وہی تیر تو وہ ہے میڈیا. سو ینگ فلم میکرس پروڈیوس کرنے کی ضرورت ہے، اور نیٹ ورک ود اسٹیک ہولڈرس جس میں جیسے UMT کے ساتھ ہم جڑے ہیں اور بہت سارے انسٹیٹیوٹس کے ساتھ، میڈیا کے ساتھ، کارپوریٹس کے ساتھ. پلیز نیکسٹ سلائڈ. جب ہم نے سارا کچھ کر لیا تو ہم نے یہ اپنا پہلا فلم فیسٹیول کیا جس کا نام تھا نیشن بلڈنگ. وہی فیسٹیول تھا لیکن ہم نے ریبر رکھا. اب دیکھیں میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ اس کا کیا ہوگا. جب ہم نے یہ فیسٹیول کیا تو ہمیں گلگت بلتستان سے ایک بچی نے فلم بھیجی. لیکن وہ فلم بہت اچھی نہیں تھی، لیکن جس حالات میں رہتے ہوئے اس نے ہمیں فلم بھیجی وہ ان اٹ سیلف ایک بہت بڑی چیز تھی. تو ہم نے اس کے لیے اسپیشل کیٹیگری بنائی، اس کو ایوارڈ دیا. اس کا کیا اثر ہوا؟ اس دفعہ اس نے اپنا گروپ بنایا، 4-5 اور لوگوں کو ملایا، اور اب اس دفعہ انہوں نے 3-4 انٹریز کی.
سو یہ ہے امپیکٹ جو چینج ہو رہا ہے ایسی جگہوں پر. سو دس واز آور فرسٹ پوائنٹ. نیکسٹ پلیز. پھر ہم نے جیسے کہا کہ ہم نے ایک پروجیکٹ لگایا جس میں ہم نے کہا اس کا ہم نے باب نور رکھا. ہم نے اس میں کہا سارا کانٹینٹ, سارے کانسیپٹ, اسکرپٹس, آڈیو ویژول وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کے وژن کے اوپر بیس ہوگی, لیکن ہم اس کو کمیونیکیٹ ماڈرن طریقے سے کریں گے. اس کے اندر ہم نے کیا کیا, نیکسٹ پلیز. ہم نے پہلا ایک انٹرنیشنل نعت بنائی جو کہ انگریزی میں تھی. اس میں ہم نے کولیبریٹ کیا ٹرکی کے ساتھ, جس میں ٹرکی کے پوئٹ تھے ہمارے ساتھ, اور یو ایس اے کے ہمارے پاس ساؤنڈ ڈیزائنر تھے, اور پاکستان سے ہم نے اس کو میں نے لکھا, گایا, کمپوز کیا, اور یہ بہت مزیدار پھر ہمارا پروجیکٹ ہوا جو کہ انٹرنیشنلی اس کی بہت پسند تھی. آگے چلیے پلیز. سو ہم نے کہا اس سے بڑا جس میں ہم اور زیادہ لوگوں کو جوڑ سکیں تو ہم نے نئے فلم میکرز کو بنانے کے لیے ہم نے کیا نیکسٹ پلیز. تو ہم نے یہ والا جس میں آپ جس چیز کے لیے اب آپ آئے ہیں یہاں پہ, ہم نے یہ ایک کمپٹیشن کہا کہ کیا جائے جس میں ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انوالو کر سکیں. نیکسٹ پلیز. اور اس کا ہم نے تھیم رکھا ریکنیکٹ پاکستان. پاکستان کو دوبارہ سے ریکنیکٹ کرتے ہیں. اوبویسلی ہماری تھیمز وہ بھی تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ تھا کہ پاکستان کو کسی طرح سے بھی ہم نے کہا کہ آپ ٹھیک ہے یہ تھیم تو ہے, بٹ آپ کسی طرح سے بھی کوئی پازیٹیو چیز اگر آپ بنانا چاہیں بھیجیے اور ہم اس کو اس کمپٹیشن میں شامل کریں. پلیز نیکسٹ سلائڈ. سو وی گیو اس اے ٹارگیٹ کہ ہم نے ایک لارجسٹ ایونٹ یہ ہم نے اپنے آپ کو دیا. اچھا یہ جو پوری کہانی بتا رہا ہوں نا, یہ ہم سب بڑے تو آبویسلی ہمیں پتہ ہے, یہ جو پیچھے بچے بیٹھے ہیں نا ان کے سمجھنے کے لیے میں بات بتا رہا ہوں کہ یہ ہوتا ہے سیکوینس. کسی جگہ سے آپ شروع کرتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ یہاں پہنچتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ ہم نے اپنے آپ کو ٹارگیٹ دیا کہ ایک بہت لارجسٹ ٹیلنٹ ہنٹ ہونا چاہیے جس میں کم از کم ہم 40+ یونیورسٹیز کو لے کے آئیں گے, تو پھر ہم لائیں گے ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ایوارڈس دیں گے, کیش پرائزز ہوں گے, ان بچوں کو پروموشن دیں گے, ایکسپوجر دیں گے, اور ان کو ہم میڈیا کے ساتھ کمرشل لوگوں کے ساتھ جوڑیں گے تاکہ ان کی بھی سسٹینیبلٹی بہتر ہو. آگے جائیے پلیز. اور پھر اللہ کی مہربانی سے ہم نے تقریباً 40-50 یونیورسٹیز کو اپنے ساتھ اکٹھا کیا اور پروجیکٹ آگے چلنا شروع ہوا, جس میں پھر ہمارے پاس ایک ہم نے جوری پینل بنایا اپنا, جو کہ ہم نے میڈیا سے, آرٹ ورلڈ سے, اور ہر ایجوکیشن سیکٹر سے ہمارے ساتھ لوگ پاکستان سے اور پاکستان سے باہر. اچھا یہاں پہ مجھے آج ہی نیوز ملی ہے کہ ہمارے ساتھ عالم نہیں بیٹھے ہیں, ان کا نام اناؤنس ہوا ہے پرائڈ آف پرفارمنس کے لیے. تو ہماری لیے یہ بڑی آنر کی بات ہے نعیم صاحب, تو پلیز کس میں. اچھا اس سے آگے اب ایک اور چیز ہے جو کہ لائف کا حصہ ہے. اس پورے عرصے میں ہمارے ساتھ یہ لوگ شامل رہے, اور شہزاد آپا اور شاہد صاحب بھی, یہ میرے مادر اور یہ مینٹورس بھی تھے ہمارے. شہزاد عالم کو کون نہیں جانتا, دنیا کی بیسٹ اسپاٹرز میں سے ہیں, لیکچرر تھیں اور بہت بڑی مینٹور تھیں. انہوں نے ہمیں بہت اس چیز میں گائیڈ کیا ساری, اور وہ ظاہر اس دنیا سے سب نے جانا تو ہمارے ساتھ چلے گئے. تو میں چاہوں گا کہ صرف سب لوگ ایک دفعہ الحمد شریف پڑھ کے اور دعا کر دیں. ہمیں کچھ دیر کا سائنس ہے. تھینک یو. نیکسٹ پلیز. تو آبویسلی یہ ہوتا رہتا ہے بندشوں مسئلوں. پھر ہم نے دوبارہ سے نیٹ ورکنگ شروع کی, لوگوں سے ملے, ہر طرح کے انٹلیکٹ سے, فلم میکر سے, گروز سے, تاکہ ہم ساری چیز کو جوڑیں اور اس رابطہ تیز سے تیز آگے سے آگے بڑھنا شروع کریں. نیکسٹ سلائڈ پلیز. پھر جب ہمارا یہ ہو گیا تو پھر ہم نے انٹروڈکٹری ورکشاپس کی میں نے جا کر, جیسے لانس جی سی, یو ایم ٹی وی ہائی کنیٹ آئے, ہم گئے لانس میں بھی گئے. بس یہاں پہ آئی ہیو ٹو سے اسٹینڈرڈ, اچھا میرے جیسے لوگ اور تاج صاحب بیٹھے ہیں اور بھی بہت سارے لوگ, ہمیں ضرورت نہیں ہوتی فلمیں دیکھنے کی کہ بچے ہمارے سامنے سے ایک دفعہ بچہ گزارے, میں بتا سکتا ہوں اس کا کیا لگ رہا ہے. تو جب آپ کلاس میں انٹر ہوتے ہیں
تو میں نے جب بچوں کے ساتھ بات ہونے سے پہلے ہی مجھے ہوتا تھا کہ ان کے ماں باپ اتنے پیسے جمع کرا کے آ رہے لیکن ان کو کچھ نہیں آتا ہے. آئی ایم سوری آئی ہیو ٹو سے دس. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ضرورت یہ ہے کہ ان کا اسٹینڈرڈ بڑھائیں. 56 فلمیں ہمارے پاس آئی ہیں پورے پاکستان سے. میری جوری سے بات ہوتی رہی اور وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ سر ہم نے کیسے نکالنی ہے فلم, انٹرنیشنلی کیسے بھیجیں گے وہ فلمیں. بہت مشکل ہمیں فیس کرنی پڑی وہ اسٹینڈرڈ کچھ میٹ کرنے کے لیے جس میں ہم کچھ تو دکھا سکیں. انٹرنیشنلی کیا ہوتا ہے جب اسکولس کالجز یونیورسٹیز میں جب آپ یہ چیزیں جوڑنی شروع کرتے ہیں تو گروپس کے ساتھ مینٹورس جوڑے جاتے ہیں. آپ سب جانتے ہیں اینڈ دے آر پیڈ مینٹورس. پلیز ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ. ٹھیک ہے, پھر وہ لیول جو انہوں نے 3 سالوں میں سیکھا ہوتا ہے نا, وہ مینٹورس وہ 3 مہینے میں ان کا لیول چھت سے تھا. بہت امپورٹنٹ ہے وہ ان مینٹورس کا. اور وہ لوگ لے کر آئے, پلیز آپ وہ لوگ لے کر آئیں جو لوگ فیلڈ میں کام کرتے ہیں, جن کے ہاتھوں سے 100 200 300 فلمیں گزری ہوئی ہیں. اب ہم جس میں اپنا بتاؤں, اگر آپ کو جو ہم کمرشل پروجیکٹ کرتے ہیں وہ لاکھوں کی نہیں, وہ کروڑوں کی بات ہوتی ہے. 2 کروڑ 3 کروڑ 5 کروڑ. انڈیا کے ٹاپ ماڈلز, انڈیا کے دنیا کے بیسٹ ڈی پیز, ان کے ساتھ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں. اب وہاں میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس لیول پہ آپ اس طرح آپ, لیکن میں اور میرے سارے بہت سارے لوگ, شاہ بلال یہاں پہ بیٹھے ہیں, ان سب لوگ وہ جانتے ہیں کہ اگر وہ اپنا ٹرانسفر کریں تو ان بچوں کو, لیکن ان کو بلانے کی ضرورت ہے, ان کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے. ہوگا کیا جب یہ بچے یہاں سے نکلیں گے تو آپ کا آپ کی یونیورسٹیز کا ہی ایونچولی نام ہونا ہے نا. تو پلیز ان پہ واپس انویسٹ کیجیے. آئی ایم شیور آپ کر رہے ہوں گے, آپ بہت ایفرٹ کر رہے ہوں گے, لیکن تھوڑی سی اور سی. نیکسٹ پلیز. تو پھر ہم اس کے بعد ہم کچھ اپنے اسپانسر سے ملے. ہم اس کو ایک تو بہت زیادہ کمرشل نہیں بنانا چاہتے تھے, بٹ کچھ سلیکٹڈ لوگوں سے ہم ملے, جس میں ہم پھر رزاق صاحب سے ملے. اور انہوں نے ان کو جب ہم نے یہ بتایا کہ یہ پروجیکٹ ریکنیکٹ اس طرح سے ہے, تو وہ ایک ود ان سیکنڈس وہ جڑ گئے ہمارے ساتھ اور انہوں نے انکریج کیا بہت زیادہ. اور پھر انہوں نے ان کی جو بارڈ فاؤنڈیشن ہے وہ بھی ایکچولی کچھ اسی طرح کا کام کر رہی ہے کہ encouraging young individuals in the pursuit of excellence in their chosen field. تو ہم بھی یہی کر رہے ہیں. تو ایک دم سے وہ چیزیں جڑی تو وہ ہمارے ساتھ آ گئے اور پھر ہم تھوڑا کام آگے چلنا شروع کیا. نیکسٹ سلائڈ پلیز. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں UMT کا, جنہوں نے ہمارے لیے یہ پلیٹ فارم یہاں پہ اس طرح بنایا, ہمارے ساتھ جڑے اور اپنی ریسورسز ہمارے ساتھ شیئر کی, اپنی اتنی ایفرٹ ہمارے ساتھ لگائی کہ اس شو کو مل کر خوبصورت کیسے بنایا جا سکے, انٹلیکچولی کس طرح بہتر بنایا جا سکے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے اسٹوڈنٹس جڑے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کتنے دنوں سے ان کی ریہرسل چل رہی تھی. تو بہت بہت شکریہ. پلیز نیکسٹ سلائڈ. تو یہ ہمارا اس کے بعد میڈیا پارٹنرس ہمارے ساتھ آئے, جس کے لیے ہم شکر گزار ہیں. A+ ایک پبلک نیوز, انہوں نے ہمیں پروموشن میں ہمیں مارننگ شوز دیے. اس میں ہمارے ساتھ فوکس مارننگ شو تھے, جس میں اگر سب لوگ ہی جانتے ہیں, جیسے رؤف صاحب ہیں, عبدالرؤف جو مانا ہیں اینکر, ان کے ساتھ بڑی فوکس فلم پہ باتیں ہیں کہ کیسے اسٹوڈنٹس کو آگے لے کے جانا ہے. تو یہ شکریہ A+ سے پبلک نیوز اور ہمارے باقی میڈیا. سو نیکسٹ سلائڈ پلیز. So our journey began with a small dot of film. Please, students, yaad rakhiye. Ek small dot se shuru thi, and with a belief, hard work. نیچے ڈپ ڈاؤن بھی بہت زیادہ کیا ہم نے. کبھی ایسا موقع بھی آیا کہ چھوڑ دیں, لیکن پھر بھی ہم جڑے رہے. And support of friends and family, and of course with the blessings of the Almighty, we are growing even further. آگے please. And the next big thing that we're planning is, please, we're taking Reconnect Film Awards internationally, inshallah. اور ہم چاہیں گے کہ اس میں ہم مسلم ورلڈ کو اکٹھا کریں اور اس سے بھی بیونڈ اکٹھا کریں, اور ہم بتائیں کہ پاکستان اور یہ مسلم ورلڈ جو ایک چھوٹا سا کنیکشن جو ٹوٹا ہوا ہے کہیں پہ, وہ ہم ریکنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اور انشاءاللہ ہم دکھائیں گے دنیا کو کہ ہم
بھی ٹاپ لیول کا کانٹینٹ پروڈیوس کر سکیں. سو ہمارا جو کال ٹو ایکشن جو ہم نے اپنے لیے رکھا ہے کہ فرسٹ ٹائم ان پاکستان, ہم ایمرجنگ آگے بھی یہی کرنا چاہتے ہیں کہ فلم میکرس کو لے کر آ رہے ہیں, یونیورسٹیز, فلم انڈسٹری, کارپوریٹ ورلڈ, ان سب کو ہم چاہتے ہیں, کیونکہ ہم نے مطلب میں اسی چیز سے گزرا ہوں سارا کہ جب آپ فلمیں تو بنا لیتے ہیں آئیڈیاز, اب کہاں بیچنی کہاں ہے, چلیں گی کیسے, اسٹوڈنٹس کا گھر کیسے چلے گا, ان سب کا وہ بہت امپورٹنٹ ہے اکنامک والے کو ذہن پر رکھنا. تو ہم ان کا کانٹینٹ اکٹھا کریں اور ایسے پلیٹ فارم پہ کارپوریٹس کو ساتھ لائیں گے جو ہمارے ساتھ آپ سب لوگ بیٹھے ہیں, تاکہ یہ سب لوگ, میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ جگہ بنائیے ان نئے لوگوں کے لیے, تاکہ ان کا جو آپ کے CSR میں بہت بجٹس ہوتے ہیں, آپ جگہ بنائیے ان لوگوں کی تاکہ یہ ریپرزینٹ کر سکیں پاکستان. تو دس از آور مشن. تھینک یو سو مچ. اس کے بعد ہم ایک فلم چلائیں گے جو میں نے جس کا ذکر کیا تھا, ماجد صاحب کی فلم, پلیز دیکھیے. بہت بہت شکریہ. وادی طائف میں وہ پیش آیا جو کہیں پیش نہیں آیا. عمل اور رد عمل کی انتہا. فلم اگر اس کی بات کروں تو آج بھی اگر پروفٹ پیس بی اپون ہم کی ہم لائف کی بات کریں, ان کی سیرہ پہ یہ فلم بنی ہے, تو مزے کی بات یہ ہے کہ آج بھی وادی طائف میں سے دنیا کے نامور علماء نکلتے ہیں. یہ پروفٹ پیس بی اپون ہم کی دعا کی برکت تھی کہ آج بھی وادی طائف میں دنیا کے عظیم علماء نکلتے ہیں, اور آپ نے ان کے لیے بددعا نہ کی, طائف میں زخمی ہو کر بھی بددعا نہ کی, اس صبر و رضا کو ہمارا سلام ہو. اور اب بڑھتے ہیں ہم اپنے ایونٹ کی طرف آگے. So now we are going to announce our top 10 finalists selected by our jury members. So please play that film montage. اگر مرد کوکنگ میں جا سکتا ہے, لانڈری میں جا سکتا ہے, تو ایک عورت بھی مردوں کے کام میں داخل ہو سکتی ہے. Announcing the names of our top 10 finalists. First off, we have Journey, Nothing Stops You by Hafiza Ali. She is an independent filmmaker from Gilgit. So please use it. Thank you. ہمارے اگلے فلم میکر کا نام کنان صدیق ہے, اور ان کی فلم کا نام اسٹرگل بیہائنڈ شاٹ ہے, اور یہ ہماری یونیورسٹی سے ہی تعلق رکھتے ہیں, یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور سے. میرے خیال سے یہ ہمارے لیے بہت باعث فخر بات ہے. Next we have Flying in Darkness by Safar Ali Danish from Iqra University, Karachi. And then we have Hum Hai Pasba Iske by Ansa Azhar, Anush Shehzad, Hijab Hanif, Momina Zahoor, Durre Nayab and Zainab Farooq from Kinnaird College for Women, Lahore. ہماری اگلی فلم میکر کا نام سیما اقبال ہے, اور ان کی فلم ویمن آف انسپیریشن جس کو ایوارڈ ملا ہے, یہ گلگت سے تعلق رکھتی ہیں فرام کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی. نیکسٹ پلیز. Next up we have Chum the Trick by Shehak Baloch. I'm sorry if I'm pronouncing it wrong. جو کہ ایک انڈیپینڈنٹ فلم میکر ہیں کوئٹہ سے. ہمارے اگلے فلم میکر زرق خان نیازی, شعیب مرزا
حذیفہ ظہور ہیں اور ان کی فلم بھوک ہے جس کو ایوارڈ ملا ہے. دے آر فرام فیڈرل یونیورسٹی آف آرٹس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کراچی. Next we have Listen by Hamza Farooq from International College of Arts, Lahore. Our next filmmaker is Suhaina Zahir Ansari, and her film is Kachi Chhaon, and she is an independent filmmaker from Quetta. Next up we have Wafa Uski by Ahmed Abbas from National University of Science and Technologies, Islamabad. So please give a huge round of applause for all of our top finalists. So next we would like to call upon stage Mr. Kashif and also our first honorable guest speaker, Mr. Shah Bilal. آئی تھنک اٹس اے ویری انٹرسٹنگ ایک ایونٹ ہے اور یہ بہت ریگولرلی ہونا چاہیے تھا. سنس آئی ہیو آلویز بین این انسپائرنگ فلم میکر مائی سیلف, تو جب مجھے موقع ملا کہ یہ ہو رہا ہے اینڈ آئی واز ورکنگ اینڈ آئی ایم اسٹل ورکنگ ان پبلک نیوز اینڈ A+, سو آئی تھاٹ کہ ایک پرفیکٹ اپرچونیٹی ہے فار ینگر فلم میکرز ٹو کم ٹوگیدر. اور چونکہ ہم سارے ہی اسٹرگل کرتے رہے ہیں, کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں کوئی وینیوز نہیں مل رہے ہوتے. So it was an ideal opportunity کہ since I was also placed in a position جہاں I can be a part of this. So I hope this really goes forward اور یہ اور بہتر سے بہتر بڑا ہوتا جائے. And بلال, میں پہلے آپ کو بتا دوں یہ کسی فنکشن پہ اس طرح نہیں جاتے, although he is بہت ایکسپیرینس ہے, بہت فلم بنائی ہے, ڈائریکٹر پروگرام جیو میں بھی ہیڈ کر سکے ہیں, ٹاپ کو بھی کر رہے ہیں, اور بہت ہماری بہت زیادہ ریکویسٹ پہ یہاں پہ پلیز. بلال کی اور میری ایکچولی دوستی ہوئی ہے جب ہم بہت پہلے کالج کے دنوں میں یوز ٹو پلے میوزک ٹوگیدر. ہی از بیس اور ان کی بہت زیادہ, تو تب سے ہماری دوستی ہے. اینڈ دین پھر ہم چلتے جاتے. اسی کو تھوڑا سا میں وہ لیوریج لیتے ہوئے میں ان سے گزارش کروں گا کہ کیونکہ اب آپ ایسی پوزیشن پہ ہیں جیسا کہ آپ نے کہا ڈائریکٹر پروگرامس ہیں, تو کیوں نہ آپ پلیز ہمارے ساتھ کوئی ایسی چیز کریں کہ ہم ایسا کوئی پروجیکٹ سوچیں, جو کہ اس پروجیکٹ ریکنیکٹ کا مقصد ہے کہ ایسا کوئی پروجیکٹ آپ ہمارے ساتھ ڈیزائن کریں جس میں ہم اسٹوڈنٹس کو, نئے فلم میکرس کو کیمرے کے پیچھے اور کیمرے کے آگے بھی انوالو کر سکیں, تاکہ ان کو ایکچولی اس وقت ایک پریکٹیکل ایکسپیرینس مل سکے اور ان کا لیول اوپر جا سکے. سو کیا کہیں گے آپ پلیز؟ ریکنیکٹ پاکستان چونکہ اٹس اے ویری براڈ اسپیکٹرم آئیڈیا اور اس کے اندر وی کین ڈو اینی تھنگ انڈر دا سن. ٹیلی ویژن چینلز بھی ہیں, ہمارا جو سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا کا نیٹ ورک ہے دیٹس آلسو ویری الیبریٹ. سو وی کین ورک آن اینی کائنڈ آف آئیڈیاز جو کہ ہم براڈ کاسٹ بھی کر سکیں اور اس میں سرٹن انٹرٹینمنٹ ویلیو بھی ہو. اینڈ امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ یو شوڈ کیٹر ٹو دا میسز, بیکاز ٹیلی ویژن چینلز سیٹلائٹ جو ہیں اسپیشلی اونلی واچڈ بائی دا میسز. جو ہمارا سرٹن ایک 0.001% ایلیٹ ہوتی ہے جو کہ فالو کری ہوتی ہے, وچ از اے ویری ایکچولی گڈ تھنگ, بیکاز ہمیں نے ایز فلم میکرز ہماری کوشش ساروں کی ہوتی ہے کہ ہم گراس روٹ لیول تک پہنچ سکیں. سو اینی کائنڈ آف این آئیڈیا وی آر اوپن ٹو اٹ, ہم اس کو کر سکتے ہیں. اور اینی ڈیوریشن, آئی ڈونٹ نو اف یو پیپل آر اویئر کہ ٹیلی ویژن ٹرانسمیشن اور پروگرامنگ میں ڈیوریشن بہت میٹر کر رہا ہوتا ہے. سو فرام شارٹ ڈیوریشن ٹو لانگر ڈیوریشن, اینی کائنڈ آف آئیڈیا, اینی کانسیپٹ ہم نے سب رکھنا ہوتا ہے ذہن میں کہ ایسا آئیڈیا بندہ فگر آؤٹ کرے وچ شوڈ اپیل ٹو دا میسز, صرف ڈرائنگ روم ڈسکشنز کی حد تک ہی نہ وہ کیٹر کر رہا ہو. عام ہم کوشش کریں بالکل پلیز. یہ ایک طرح سے بلال صاحب کی طرف سے یس ہے کہ ہم انوالو کریں گے پریکٹیکل پر. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سر.